آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے۔ وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانِ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا ہم سب پر کروڑہا شکر اور اس کی ذات کا ہم سب پر کروڑہا احسان ہے کہ جس نے آج ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب تک ہماری جسم کے اندر سانس چل رہی ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے سے وقار عید الفطر آج کا دن ہے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو فرماتا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشی کا اظہار کرو۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس زیب تن کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور آپ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ عید والے دن حضور علیہ السلام جس وقت اپنے گھر سے نکلتے تو لوگوں کو سلام کرتے ہوئے نکلتے اور جس وقت واپس پلٹتے تو دوسرا رستہ منتخب کیا کرتے تھے، یعنی جس رستے سے آپ تشریف لائے اس رستے سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے آپ اپنے گھروں میں جاتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے عید ملنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اچھا لباس زیب تن کر کے اور خوشبو لگا کر گھر سے نکلتے وقت کم از کم جو ہے وہ طاق عدد میں کھجور، اگر کھجور نہیں تو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کر ضرور نکلیں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے یہ سنتیں شمار ہیں۔ اسی طرح جو سب سے اہم بات ہے کہ اپنا صدقہ فطر یہ عیدگاہ میں آنے سے پہلے ہو سکے تو دے کر آ جائے۔ اگر تاخیر ہو گئی ہے، نماز ادا کر لی ہے تو پھر بہتر بھی یہی ہے کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ عیدگاہ میں آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں
تو جیسے ہی آپ کو یعنی جس طرح آپ کو ممکن ہو سکے آپ اس کو لازمی ادا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ماہ مقدس کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے ہوتے ہیں، اگر ان روزوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اور بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان روزے کی حالت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیتا ہے کہ جو فحش قسم کا ہو، تو اس سے فرمایا گیا کہ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو ان روزوں کی طرف سے جو ہم نے ماہ صیام میں رکھے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر لازمی طور پر ہو سکے۔ اور دوسری بات میں نے جمعے والے دن بھی عرض کی تھی کہ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو مسجد میں نہیں لگتی، مسجد کے اندر نہ ہی صدقہ فطر لگتا ہے اور نہ ہی بندہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال لگتا ہے۔ غرباء، فقراء یا ایسی جو تنظیمیں موجود ہیں کہ جو ویلفیئر کے حوالے سے کام کرتی ہیں ان کو صدقہ فطر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو مدارس دین کا کام کر رہے ہیں، بچوں کو تبلیغ دے رہے ہیں دین کی، ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ مدارس جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ فقدان کا کہہ لیں، معاشی طور پر بہت بڑا فقدان ہے ان کے لیے، اس وجہ سے کہ آپ کو بھی علم ہے کہ لاک ڈاؤن ہو چکا، اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو مدارس زکوٰۃ کی فنڈنگ کے ساتھ یا اس طرح کے معاملات صدقہ خیرات کے ساتھ چلا کرتے تھے، لوگوں نے وہی زکوٰۃ لاک ڈاؤن کے اندر راشن لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اب ان لوگوں کے لیے آگے مدارس کے معاملات کو لے کر چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ اس لمحے کے اندر مدارس اہل سنت کے ساتھ لازمی تعاون کریں کہ جہاں سے بچے تعلیم دین حاصل کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کا خیال کرنا بھی آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ باتیں عرض کرنے کے بعد آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن کے اندر نماز ادا کر کے اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور لے جا کر دروازے کو بند کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے عید ملنے کے لیے جب ان کے گھر پر گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے کے اندر زاروں کتار رو رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور والا آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آج کے دن رونا کیسا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے سنے۔ آپ نے فرمایا جس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہیں ان کے لیے تو آج جو ہے وہ عید کا دن ہے، اور جن کے روزے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رد کر دیے گئے ہیں فرمایا ان کے لیے عید کا دن نہیں بلکہ وعید کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر یہ پورا مہینہ کیا کیا ہے۔ حقیقت میں جس طرح میں نے جمعے کے اندر بھی عرض کی وہی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان ہمیں اصل میں تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے کے لیے۔ آپ نے رمضان المبارک کے اندر عبادات کے حوالے سے بڑی جستجو اور جوک در جوک آپ نے مساجد کا رخ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح تم رمضان میں بھی عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف رہے، اب یہ نہ ہو کہ رمضان چلا گیا ہے تو رمضان کے ساتھ ہماری عبادتیں بھی نہ چلی جائیں۔ جس طرح ہم نماز کی پابندی رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے، اب اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی وہی اسی انداز سے جو ہے وہ پابندی کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان چلا گیا تو یہ نہ ہو کہ مسجدیں کہیں کہ پتہ نہیں مسلمان ہی چلا گیا ہے۔ رمضان چلا گیا یہ نہ ہو کہ مسلمان ہی چلا گیا ہو۔ رمضان گیا ہے، مسلمان زندہ ہے، اور مسلمان تب تک زندہ ہے کہ جس طرح وہ رمضان میں بھی عبادتیں اور ریاضتوں کے اندر مصروف رہا ہے، اسی طریقے کے ساتھ جب رمضان چلا گیا ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عبادتوں کا سلسلہ اور تسلسل برقرار رکھے، تو سمجھ لیں کہ پھر رمضان المبارک والا جو ایک فیض و برکات تھے وہ انسان کو نصیب رہتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم سحری کے وقت اٹھا کرتے تھے اور سحری کیا کرتے تھے، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ سحری کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعت نماز تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اب وہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہم صبح کے وقت اٹھیں اور اسی طرح تہجد کا اہتمام کریں جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ تہجد اس کو کہتے ہیں کہ جو ترک نوم ہو۔ تہجد کا جو لغوی معنی ہوتا ہے ترک نوم، یعنی کم سے کم جو ہے وہ بندہ سو کر اٹھ جائے، اگر سونا نصیب نہ بھی ہو تو اونگ بھی آ جائے، اونگ آنے کے بعد وہ بندہ رات کے آخری پہر کے اندر اٹھ کر اللہ کے حضور 2 رکعتیں بھی ادا کر لے تو اسے نماز تہجد کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جس طرح ہم اہتمام کیا کرتے تھے سحری کا، تہجد کا، اب وہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے، ہم نے اسی تسلسل کو لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کی در و دیوار اور مسجد کا فرش جو ہے وہ نمازیوں کا منتظر رہ جائے، نہیں سامنے سے وقار، ہم نے نمازیں اسی انداز کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم ویسے تو کہیں کہ بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تو تقاضا یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا جائے، ہم نماز ادا نہ کریں، دیگر معاملات میں بڑی جو ہے وہ جستجو رکھیں، نہیں سامنے سے وقار۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ نماز ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کو اپنے اوپر لاگو سمجھ لیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا کہ ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت فرشتے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگاتا ہے، اے میرے فرشتوں اس بندے سے سارے گناہ جو ہے وہ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دو۔ فرمایا جس وقت وہ بندہ سلام پھیرتا ہے تو اب فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ان گناہوں کا کیا کریں جو گناہ اس سے سائڈ پر رکھ دیے گئے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اب میرے بندے کو اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف رہنے دو۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں، نماز پڑھنے کی برکتیں ہیں، تو سامنے سے وقار اس موقع کے اوپر اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی لازمی طور پر ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح رمضان ہمیں اتفاق کا درس دیتا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا سال آپ کو نصیب نہیں ہوگا گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، ہوتا ہے اس طرح نصیب؟ بہت مشکل والی بات ہے کہ آپ سب لوگ گھر والے بیٹھ کر بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر کھانا کھائیں، بڑا مشکل کام ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت یہ ہمیں نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے کہ اتفاق میں ہی برکت ہے، اتفاق میں کیا ہے؟ برکت ہے، اور اللہ رب العزت نے اتفاق میں ہی برکت رکھی ہے، جس گھر کے اندر اتفاق نہیں اس گھر کے اندر برکتوں سے وہ گھر محروم ہے۔ تو رمضان ہمیں اتفاق کا درس دیتا ہے۔ آج عید کا دن ہے، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں، اپنے دل کے اندر سے کینہ بغض حسد قدورت دور کر لیں، جو بہن بھائی آپ سے ناراض ہیں آپ انہیں جا کر منا لیں۔ میں نے جس طرح جمعے میں بھی عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے کسی سے صلح کرنے کے اندر اگر تمہاری عزت کم ہوتی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے عزت لے لے۔ یعنی جس وقت کوئی بندہ عزت دینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنی انا کو ختم کر کے اپنی عزت کو پس پشت رکھ کے اپنے بہن بھائیوں سے جا کر مل لیتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنی انا کو ذبح کر دیتا ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے۔ تو سامنے سے وقار آپ ذرا توجہ کریں، ایک ہی گھر کے اندر 2 بھائی رہتے ہوں، دروازہ بھی ایک ہو، لیکن عرصہ گزر جاتا ہے ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی، عرصہ گزر جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے،
عرصہ گزر جاتا ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے مصافحہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج عید کا دن ہے، یوم عید ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ اس انا کو ختم کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں سے مل لیں۔ اگر ان سے غلطی ہوئی تو انہیں معاف کر دیں، اور اگر آپ سے خطا ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بھی معاف کر دیں۔ اگر آپ سے خطا ہوئی تو جا کر ان سے معافی طلب کر لیں۔ کچھ نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے اپنے بہن بھائیوں سے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے، آگے ان کی اولاد بھی آپس میں نہیں ملتی، اپنے کزن سے نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ بہن اپنے ابا جی بھی نہیں ملتے تھے اور اماں جی بھی نہیں ملتی تھی، اس وجہ سے نہیں ملتے۔ نہیں سامنے سے وقار، آج عید کا دن ہے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں، جس سے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے بغض رکھیں تو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی وجہ سے کسی سے نفرت کرتا ہے، آپ کہیں کہ نفرت کس سے؟ نفرت تو اسے رکھیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا گستاخ ہو، اس سے نفرت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ محبت کرنا مسلمان کے ساتھ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس وقت بندے کے پاس کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور قیامت کا دن سب سے ہولناک دن ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس وقت سورج جو ہے وہ 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، لیکن بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت اس موقع کے اوپر بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ انہیں نصیب فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے وہ لوگ کہ جو لوگوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ فرمایا جس وقت کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو آج اپنی انا کو ختم کر کے آپ اپنے بہن بھائیوں سے ضرور ملیں اور اپنی زندگی کے اندر مل کر جائیں، تاکہ آپ کا جو اگر خدا نخواستہ آپ اس دنیا سے چلے گئے اور نفرت کا بیج بو کر چلے گئے تو یہ آنے والے وقت کے اندر بہت بڑا ایک تنا بن جائے گا، ایک درخت بن جائے گا۔ اس بیج کو آج ہی نکال کر سائڈ پر پھینک دیں اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ آپ کو بہت نصیب ہوگا۔ ہمارے یہاں پتہ کیا بات ہے کہ اگر کسی سے کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو لڑائی تو چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی نفرت اور ذہنی ٹینشن ہم سروں میں بٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور سوچتے کیا ہے کسی طریقے کے ساتھ اس کو زیر کب کرنا ہے، اس کو نیچا کب دکھانا ہے، اس کے ساتھ بدلہ کب لینا ہے۔ ہم یہی ذہنی ٹینشنیں لے لے کر اپنی زندگی کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حسد، کینہ، بغض ہمارے سینوں کے اندر اسی وجہ سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایسے گناہ ہیں، حسد ایسا گناہ ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں۔ تو اپنے سینے سے کینہ نکالیں، حسد کو نکالیں، بغض کو نکالیں، اور اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ کار رکھیں، محبتیں بانٹنا سیکھیں، پیار بانٹنا سیکھیں، اپنی زبان کے اندر لطافت پیدا کریں، نہ کہ آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ آپ کی زبان تو ایسی ہو کہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ ایک خوشی کا سامان بن سکے، مسرت بن سکے آپ کی زبان۔ تو آپ اپنا طریقہ کار ایسا بنا لیں، سامنے سے وقار بڑا ہی جو ہے وہ زندگی دیکھیں انشاءاللہ العزیز بڑی پرسکون ہو جائے گی، پر اطمینان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند جناب میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے دن جتنی بھی برکات ہیں اللہ وہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عید الفطر کی نیت سماعت فرما لیں، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے،
پڑھتا ہوں اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف، آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ کار ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے ہاتھوں کو کانوں کی لو سے لگا کر پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر باندھ لینا ہے، پھر معذرت، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، اور پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر باندھ لینا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس طرح۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اپنا الحمد شریف پڑھی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین 7 سورت، اور اسی طرح ہم جو رکوع سجود کرتے ہیں اسی طرح کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سب سے پہلے الحمد شریف پڑھی جائے گی، 7 سورت ملائی جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں ہاں دوسری رکعت میں چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ صفے درست فرما لیں سارے، ادھر رکھ دے انہوں نے سامنے۔